محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ واتحلى بصفاته يا بخت انذار کی آخری منزل یہ ہے کہ عالم وجود میں اللہ کی مرضی کے خلاف جو بھی چل رہا ہے اس کے پرخطر انجام سے لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے، اور وہ بھی اس طرح کے عذاب الہی کے خوف سے اس کے دل و دماغ میں ایک ہلچل سی مچ جائے۔ یہ ہے انذار۔ جی يا نبي الله السلام مکے کی زمین پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا اور یہی بستی تھی۔ طائف سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کچھ ہو گیا جو مکے میں 10 سالوں میں نہیں ہوگا۔ مولاي صل وسلم 59 صحابہ کی لاشیں اٹھائی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر جا کے اللہ کا دین غالب ہوا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے حبیب اپنے رسول کو الہدا۔ حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ 40 برس سے کچھ قبل جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پڑھ لیے اس سے پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا جو 40واں برس تھا، اس میں آپ اور آپ کی قوم کے درمیان فکری اور عملی فاصلہ بڑھتا گیا۔ آپ قوم کی بدبختی اور بگاڑ کو دیکھ کر رنجیدہ رہنے لگے اور ان سے الگ تھلگ اور تنہا رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کی وجہ سے گہری سوچ میں جو ہے وہ رہا کرتے تھے، کیونکہ یہی وہ چیزیں تھیں جو ان لوگوں کو ہلاکت کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ رنج اور یہ خواہش بھی بڑھتی گئی اور بالآخر آپ کو کشاں کشاں غار حرا کی طرف لے گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں رمضان کا 1 مہینہ دین ابراہیم کی جو بچی کچی تعلیمات تھی ان کے مطابق اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور مہینہ پورا کر کے صبح دم مکہ تشریف لاتے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے گھر کی راہ لے لیا کرتے تھے۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا۔ جب 40 سال عمر پوری ہو گئی اور یہی سن کمال ہے، تو عموماً اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں، تو نبوت کی چمک دمک اور سعادت کی جھلکیاں نظر آنی شروع ہوئی۔ چنانچہ آپ نیک خواب دیکھے، جیسا دیکھتے ویسا ہی پیش آ جاتا، پھر روشنی نظر آنے لگتی اور آوازیں سنائی دینے لگتی، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہونا شروع ہو گیا۔ پھر تیسرے سال کے رمضان میں جب آپ کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا، غار حرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول تھے کہ یکا یک جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ کو وحی نبوت سے نوازا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے آغاز ہو گیا تھا۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ صبح کو روشنی کی طرح آپ پر ظاہر ہو جاتا، پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرما گئے اور کئی راتوں تک گھر آئے آپ عبادت کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے آپ گھر سے توشہ یا کھانا لے کر جاتے تھے۔ پھر سیدہ خدیجہ آپ کے پاس جاتی
اور آپ کا حال حوالہ پوچھ کر واپس آ جاتی، اور اس دوران کچھ ضرورت ہوتی تو آپ کو پیش کر دی جاتی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا ہی میں آپ کے پاس حق آ گیا، آپ کے پاس فرشتہ ظاہر ہوا، اس نے کہا اقرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا نہیں ہوں، پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا وَآخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ، اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور زور سے دبوچا اتنا کہ مجھے چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا، پڑھیے، یعنی جبرائیل نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر دبایا اور کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس پر اس نے دوبارہ آپ کو سینے سے لگایا اور زور سے جو ہے وہ آپ کو دبایا، پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ فقلت ما انا بقاری، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس نے تیسری مرتبہ یہی کیا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا رب کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ نہ جانتا تھا۔ غور کیجئے، یہ پہلی وحی ہے، یہ پہلی وحی ہے، پہلی وحی کے اندر پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، پہلی وحی کے اندر قلم کا ذکر آ رہا ہے، 2 مرتبہ اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ سکھاتا ہے۔ تو اسلام کی پہلی جنگ جہلیت کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے دور کو زمانہ کفر نہیں کہا جاتا، زمانہ جہلیت کہا جاتا ہے۔ اسلام کی پہلی جنگ جہلیت کے خلاف ہے۔ غور کیجئے کہ زندگی کا حق، حقائق کا حل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے ملا، یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ اصل حقیقت کہاں سے ملی؟ قرآن مجید کے ذریعے سے۔ آج بھی زندگی کے مسائل کا حل، زندگی کے حقائق کا پتہ، اصل حقیقت کہاں سے ملے گی، اصل ہدایت کہاں سے ملے گی؟ وہ اللہ کی اس کتاب سے ملے گی، قرآن مجید سے ملے گی۔ ہمیں اس کتاب کو تھامنا ہوگا، اس کتاب کو جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میرے اور آپ تک پہنچایا گیا۔ ان آیات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اترے، اپنے گھر پہنچے، آپ کا جسم کانپ رہا تھا، سیدہ خدیجہ کے پاس پہنچے، فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے چادر اڑا دی، آپ کے اوپر چادر اڑا دی، یہاں تک کہ آپ کے اوپر جو خوف اور جو خوف تاری ہوا تھا وہ جاتا رہا۔ سیدہ خدیجہ کو واقعہ سنایا، فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ نے فرمایا قسم اللہ کی قسم، سیدہ خدیجہ نے فرمایا اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تنگ دستوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، حق کے سلسلے پیش آنے والے مصائب میں مدد فرماتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہے۔ وہ زمانہ جہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ توفیق الہی کے مطابق عبرانی میں انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ سیدہ خدیجہ نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا بیان کر دیا۔ تو ورقہ نے کہا یہ تو وہی ناموس وہی لانے والا فرشتہ ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو آپ جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے تمہارا وہ دن جس دن تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکالے گی پا لیا تو تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ فوت ہو گیا
اور وحی کا سلسلہ بھی رک گیا. یعنی اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں میرے اور آپ کے لیے. پہلی بات تو دیکھیے کہ سیدہ خدیجہ کے پاس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیسی تسلیاں ملی ہیں. یہ ہوتا ہے بیوی کا کام. گھر سے باہر سے خامن تھکا ہارا آتا ہے تو بیوی اس کو تسلیاں دیتی ہے. جب خامن گھر سے باہر سے آتا ہے تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے باہر پریشان تھے, کہا دم بلونی, مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو بیوی نے کہا اللہ آپ کو ایسا نہیں کرے گا, آپ سچے ہیں, آپ ایماندار ہیں, آپ دوسروں کے کام آتے ہیں. کیا ایسی گواہیاں ہمارے گھروں سے بھی آتی ہیں؟ ہماری بیویاں بھی ایسی تسلیاں دیتی ہیں؟ سوچنے کی باتیں ہیں. دوسری بات ذرا دیکھیے, ورقہ نے کہا کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دیتی تو میں آپ کی مدد کرتا, آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا. میں اور آپ بھی امتی ہیں نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. آج قرآن کو پھیلانا, اس کو عام کرنا, اس کو دوسروں تک پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے نا. تو کیا آج ہم وہ کام ویسے ہی کر رہے ہیں جیسا کہ ورقہ نے کہا تھا کہ جس کسی نے بھی یہ کام کیا ہے اس کو معاشرے سے نکلنا پڑا ہے, اس کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میٹھا میٹھا دین نہیں ہے ہمارا, اس پہ تو تکلیفیں ہیں, مصیبتیں ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ ہم خود اس کو میٹھا میٹھا بنا لیں تو علیحدہ بات ہے, نہیں تو جس کسی نے بھی یہ کام کیا محمد رسول اللہ والا, آج آپ قرآن لے کے کھڑے ہو جائیں, آپ کو ایسی ایسی باتیں سننی پڑیں گی. قرآن بیان کرنے پر, حق بیان کرنے پر ہو سکتا ہے آپ کو علاقے سے نکال کے باہر پھینک. یہ معاملہ ہوا. پھر دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اترنے اور آپ کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ تو یہ ہو گیا. یہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں پیش آیا, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ معاملہ ہوا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کے باقی سال ہیں اس کے اندر تھوڑا تھوڑا قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوپر نازل ہوتا رہا. وحی کی بندش ہوئی کچھ, پھر دوبارہ نزول ہوا, جیسے کہ بتایا گیا کہ غار حرا میں پہلی وحی اتر کر بند ہو گئی تھی. یہ بندش کئی روز تک قائم رہی, اور ایک صحیح حدیث کے مطابق قرآن کی تاریخ جو بتاتی ہے اس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج و ملال ہوا. لیکن مسلحت الہی اسی میں تھی, کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع مل گیا. دوبارہ وحی کی مشقت جھیلنے کی جو ہے وہ صرف یہی نہیں کہ طبیعت آمادہ ہو گئی بلکہ ایک شوق بھی پیدا ہو گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وحی کا انتظار کرنے لگے. ادھر گوشہ نشینی کی بقیہ مدت بھی جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار حرا میں تشریف لے گئے. پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ کی مدت اعتکاف پوری ہو گئی تو حسب عادت پہلی شوال کی صبح حرا سے اتر کر مکہ روانہ ہوئے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا. میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا, بائیں دیکھا تو وہاں بھی کچھ دکھائی نہ دیا, پھر آگے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نہ نظر آیا, پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نہ تھا. اس کے بعد میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ غار حرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے رعب سے بھر گیا, یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جا جھکا. پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو, مجھ پر کمبل ڈال دو اور ٹھنڈی پانی کے چھینٹے مارو. انہوں نے کمبل اڑا دیا اور ٹھنڈے پانی کی چھینٹے مارے. پھر یہ آیات نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. یہ سورہ مدثر کی پہلی 7 آیات ہیں. اے کمل پوش, اے کمل میں لیٹنے والے, اٹھئے اور لوگوں کو ان کے بدعملی کے نتائج سے ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے, اپنے رب کو بڑا کیجیے, اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے, گندگی سے الگ تلگ رہیے. یہ آیات نازل ہوئی ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, اور یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے.
اس کے بعد پھر وحی میں تیزی آ گئی، چنانچہ پے در پے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے لگی۔ ان آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت شروع ہوئی، اور آپ کی یہ رسالت آپ کی نبوت کے اتنے دنوں بعد شروع ہوئی جتنے دنوں بعد وحی بن رہی تھی۔ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 طرح کے کام سونپے گئے اور دونوں کے نتائج بھی بتا دیے گئے۔ ایک کام یہ کہ آپ لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیں، اللہ کا حکم بتائیں اور بدعملی کے نتائج سے ڈرائیں۔ آپ کو یہ حکم دیا گیا قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو خبردار کیجیے کہ غیر اللہ کی پوجا، اللہ کی بعض صفات افعال اور حقوق میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا جو کام کر رہے ہو، یہ اللہ تم پر اس کا عذاب ڈال دے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ خود اپنے اوپر اللہ کے احکامات کو لاگو کیجئے تاکہ آپ کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہو اور آپ دوسروں کے لیے نمونہ ٹھہریں، اور پھر اللہ کی بڑائی کو بیان کر کے دکھا دیجئے۔ پوری دنیا پر اس کو قائم اور غالب کرنا ہے۔ اللہ بڑا ہو جائے، نہ مسجدوں میں صرف بلکہ عدالتوں میں، آپ کی پارلیمنٹ میں بھی اللہ بڑا ہو جائے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کیجیے۔ یہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، بظاہر معنی تو یہ ہے کہ کپڑے اور جسم پاک رکھیں، کیونکہ اللہ کے سامنے نجاست اور گندگی کے ساتھ کھڑا ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے، مگر محققین کے نزدیک اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے روح کو پاک کیجیے، منزہ رکھیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی ناراضی اور عذاب کے اسباب سے اور قوم کی بدعمالیوں، گندگیوں اور آلودگیوں سے الگ ہو جائیے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھیں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ مشکلات اور آزمائشوں کا راستہ ہے، لہذا اپنی قوم کا دین چھوڑنے اور ایک اللہ کی طرف بلانے پر جو تکلیفیں آئیں، مصیبتیں ہیں، اس کو سہنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اس کے لیے اپنے رب کی طرف سے جو صبر ہے آپ کو جو دیا گیا اس پر صبر کیجیے، اپنے رب کی طرف سے صبر کا دامن نہ چھوڑیے۔ یہ ہے پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دوسری وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی۔ اب آپ دیکھیے یہاں فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کے لیے صبر کیجیے، یعنی جو کام آپ کرنے چلے ہیں اس راہ میں مشکلات آئیں گی، اس راہ میں صبر کیجیے۔ ہم نے دیکھا ہے اور ہم سیرت کے مطالعے میں مزید بھی دیکھیں گے اور پڑھیں گے، وہاں زبان سے بھی تعین کیا گیا ہے محمد رسول اللہ پر، وہاں کانٹے بھی بچھائے گئے ہیں، وہاں پتھر بھی برسائے گئے ہیں، وہاں لو لوہان بھی کیا گیا ہے، وہاں 259 صحابہ کے نذرانے بھی پیش کیے گئے ہیں، وہاں طائف کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے ندیاں بہائی گئی ہیں، وہاں احد کا میدان بھی آپ کے خون سے رنگین ہوا ہے، وہاں دندان مبارک بھی شہید ہوئے ہیں۔ یہ سارے کام کیا ہے؟ وَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ آج ہم امتی ہیں نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آج یہ مشن میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے۔ جو امتی کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو سامنے رکھے، یہ ہے اسوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مشن بیان ہوا ہے، اب کھڑا ہونا ہے، بیٹھنا نہیں ہے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، خبردار کیجیے، لوگوں کو ڈرائیے، بتائیے، اب بیٹھنا نہیں ہے، اب لگے رہنا ہے، کھپانا ہے، لگانا ہے اپنے آپ کو۔ یہ بھی یاد رہے کہ ابھی ہم مکی دور کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ظہور نبوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 23 برس زمین پر موجود رہے، 13 برس مکی زندگی اور 10 برس مدنی زندگی۔ مکی زندگی کے متعلق ہمیں بہت زیادہ واقعات سیرت کی کتابوں میں نہیں ملتے، یہی وجہ ہے کہ اس مکی زندگی کے حوالے سے اہم ترین سورس جو ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم میں 114 صورتوں میں سے 86 مکی ہیں، جن کے اندر 2/3 قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا ہے۔ 86 مکی صورتوں، ان مکی صورتوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے، ماحول کیسا تھا، لوگوں کے عقیدے کیسے تھے، حق کی راہ میں رکاوٹیں کیسے کیسے کھڑی کی گئی تھی، ایمان کی حفاظت کس طرح مشکل کام بن گیا تھا، اہل ایمان پر کیا کیا بیت رہا تھا، کیا کیا کچھ گزر رہا تھا، اہل ایمان کی محنتیں کس طرح ہو رہی تھی، اور باطل پرستوں کی طرف سے آنے والے ظلم و ستم کی کیفیات کیا تھی، یہ سارا کا سارا ہمیں مکی قرآن مجید کے اندر ملے گا، لیکن اسی تے پڑھنے ہی نہیں۔
قرآن اسی تے نہیں پڑھنا نا جی، کہتے مولویاں دا کام ہے قرآن پڑھنا، اسی تے فلماں دیکھنیاں نے، اسی تے ڈرامے دیکھنے نے، اسی تے جناب اور اللہ تللے کرنے نے، لیکن قرآن نہیں پڑھنا، ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا، سمجھ کر نہیں پڑھنا، کہیں کوئی بات سمجھ نہ آ جائے۔ یہ سب کچھ اگر سیرت میں دیکھنا ہے تو آئیے قرآن مجید کی 86 مکی صورتوں کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ پہلے 3 برس آپ اندازہ کریں، اس کے بعد اب تبلیغ کا آغاز ہوتا ہے۔ ان آیات کے اترنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کی قوم اکھڑ اور بت پرست تھی، بڑی اکھڑ بت پرست، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا تھا اس کو حق مانتی تھی، اور اکڑ اور تکبر میں حق بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی، فیصلے تلوار سے کرتی تھی، زبان سے نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کئی خوش قسمت لوگ ایمان سے جو ہے وہ پہلے جو 4 لوگ ایمان لے آئے، پہلا نام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، بیوی آپ کی وہ بیوی جن کا بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار سب کچھ میرے اور آپ کے سامنے، اور وہ بھی جانتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور ایماندار انسان سب سے پہلے۔ اور اس کے بعد آپ کے جگری دوست سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لے آئے، فوراً ایمان لے آئے۔ ان میں تیسرے ایمان لانے والے سیدنا علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابھی چھوٹے تھے لیکن فوراً ایمان لے آئے تھے۔ اور چوتھے غلام حضرت زید بن حارثہ، یہ جو ہے وہ ایمان لے آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے جو ہے وہ سرنوازے۔ تو یہ 4 لوگ روایات میں آتا ہے کہ پہلے دن ہی ایمان لے آئے تھے۔ پہلے دن جو 4 لوگ ایمان لے آئے گھر میں سے، سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، جس کے سامنے ایمان کی دعوت رکھی، بیوی کے سامنے رکھی اس نے قبول کر لیا، دوست کے سامنے رکھا اس نے قبول کر لیا، اور جو ہے وہ غلام کے سامنے رکھا اس نے قبول کر لیا۔ لیکن غور کیجئے، توجہ کیجئے، انسان محبت کرتا ہے نا، مختلف شکلیں ہیں اس کی، لیکن ساری محبتیں یکساں اور برابر نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو محبت کا حق ادا کر دیا، اور کیا قریبی لوگوں کے سامنے سب سے پہلے دعوت رکھی، کیونکہ سب سے زیادہ محبت قریبی لوگوں سے ہوتی ہے نا، اور سب سے زیادہ قریب کون تھی؟ بیوی، سب سے پہلے اس کے سامنے دعوت رکھی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ سب سے پہلے اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو۔ ساری دنیا میں انسان تبلیغ کرتا رہے، خود اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے نہ بچا سکے تو کیا فائدہ؟ تو گھر والوں کی دنیاوی ضروریات پوری کرنا بھی بجا ہے، جسم اور مادی ضروریات بھی پوری کرنی چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر ان کی روحانی ضروریات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کی آخرت کی بھی فکر کرنا چاہیے۔ اب ذرا یہ بات نوٹ کیجئے گا، ذرا غور فرمائیے گا، آج ہم اپنے گھر والوں کی روحانی غذا کا لحاظ رکھتے ہیں؟ آج ہمیں ان کی آخرت کی فکر ہے؟ کیا آج ہم انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں؟ کہیں ترتیب بگڑ تو نہیں گئی ہے؟ دنیا والوں تک تو اللہ کا پیغام پہنچ رہا ہے اور گھر والے بھول گئے ہیں؟ ذرا غور فرمائیے، آج ہم اپنے گھر والوں کی روحانی غذا کا لحاظ رکھتے ہیں؟ کیا آج ہمیں ان کی آخرت کی فکر ہے؟ کیا آج ہم ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں؟ کہیں ترتیب الٹ تو نہیں ہو گئی؟ دنیا والوں تک تو پیغام پہنچا رہے ہیں اور گھر والوں کو بھول گئے ہو؟ دعوت پہلے دن سے شروع ہو گئی تھی، اور بہت سے احکامات ہیں جو بعد میں آئے اور آ رہے ہیں، بہت سی سنتیں ہیں جو بعد میں آ رہی ہیں، لیکن وہ سنت جو 23 برس تک ہمیں دکھائی دیتی ہے، روزانہ دکھائی دیتی ہے، پہلے دن سے دکھائی دیتی ہے، غار حرا کے فوراً بعد دکھائی دیتی ہے، حجۃ الوداع کے اعلان تک دکھائی دیتی ہے، وہ دعوت اللہ کی سنت ہے، وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کی سنت ہے۔ یہ وہ سنت ہے جو آج ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ یہی الفاظ ہیں جو کہلوائے گئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ ہے میرا راستہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ،
میں بھی اور وہ بھی جو میری پیروی کرتے ہیں، میری اتباع کرتے ہیں، ان کا کام بھی یہ ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ ابو بکر نے قبول کیا، یہ کام شروع کر دیا، علی نے قبول کیا تو وہ بھی کھڑے ہو کر کہا کہ میں بھی کروں گا، زید نے قبول کیا تو کہا میں بھی ساتھ دوں گا۔ غور فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں مبارک، ایک سے ایک سنت قیمتی ہے، مگر ہم یہ کہتے ہیں نیور سیٹل فار اینی تھنگ لیس دین دا بیسٹ۔ خوبصورت سے خوبصورت ترین کی تلاش ہونی چاہیے نا، خوبصورت سے خوبصورت ترین کی طرف انسان کو جانا چاہیے۔ 23 برس کی سنت کیا تھی، پہلے دن کی سنت کیا تھی، وہ سنت جو مکے کی گلیوں میں بھی نظر آتی ہے، احد کے میدانوں میں بھی نظر آتی ہے، بدر کے صحرا میں بھی نظر آتی ہے، وہ سنت کیا تھی؟ وہ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کی سنت تھی، وہ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے کی سنت تھی۔ یہ وہ سنت تھی جو ہر لمحے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ اسی طرح نماز کا حکم بھی آتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ آپ قرابت داروں میں تبلیغ کیجیے۔ جب اکا دکا افراد کو خاموشی سے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 3 برس گزر گئے تو قریش اور دوسرے قبیلوں کی طرف سے کچھ اچھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی آپ پر ایمان لے آئے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ آگے بڑھ کر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیجیے، دوسرے لوگوں تک بھی اللہ کا پیغام پہنچائیے۔ اس دوران جو لوگ ایمان لائے تھے وہ سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جس کو دار ارقم کہتے ہیں، وہ مسلمانوں کا مرکز بن گیا تھا، اور یہ کوئی صفحہ کے قریب تھا۔ وہاں پر مسلمان جمع ہوتے تھے اور جتنی آیات نازل ہو جایا کرتی تھی قرآن مجید کی، وہ سنایا کرتے تھے ایک دوسرے کو۔ ایک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دعوت کے لیے اولین ذریعہ جس کو بنایا گیا وہ قرآن کریم تھا۔ جتنا قرآن نازل ہوتا، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے، اور آپ کے صحابہ اس کو سنتے اور اس کو یاد کر لیتے، اور اس سے اپنے ایمان کو مضبوط کرتے اور اس کو آگے پھیلاتے، اور یوں یہ پوشیدہ سلسلہ جاری رہا۔ مکہ والوں کو سن جو ہے وہ ملنا شروع ہو گئی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے، تو ابو طالب اور سیدنا جعفر کا گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا اور پوچھا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ اللہ نے اسی طرح ہمیں عبادت کا طریقہ سکھایا۔ علی سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں۔ اس موقع پر ابو طالب نے کہا میں مطلب کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن محمد کی بات برحق ہے، جو چاہے تم کرو۔ اب معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ 3 برس تک یہ اکا دکا افراد تک خاموشی سے اسلام کی دعوت دینے کے بعد اب اللہ کی طرف سے آ گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شعراء کے اندر آیت نمبر 214۔ اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، یعنی ترتیب دیکھیے، بیوی ایمان لے آئی ہے، دوست ایمان لے آیا ہے، بچوں میں علی ایمان لے آئے ہیں، کچھ اور لوگ بھی ایمان لے آئے ہیں۔ اب ایک جگہ پہ رکنا نہیں ہے، دعوت کا کام آگے بڑھانا ہے۔ اب پھوپھیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام آگے لے کے چلنا ہے، پریشانی ہوئی ہے۔ پھوپھیاں پوچھتی ہیں کیوں پریشان ہے؟ فرمایا دعوت کا حکم آ گیا ہے۔ ایک پھوپھی کہتی ہے ٹھیک ہے دعوت کر لو، سب کو بلا لینا مگر ابو لہب کو نہ بلانا، وہ تمہاری بات نہیں سنے گا۔ سب لوگ دعوت کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال بھی لگایا، کھانا بھی پکایا۔ سیدنا علی لکڑیاں اٹھا کر لا رہے تھے۔ جب 40-50 لوگ جمع ہو گئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے، میں تمہارے لیے خصوصاً اور تمام انسانوں کے لیے عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو۔ اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، پھر یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی۔ نبی کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی، صرف آپ کے چچا ابو لہب نے کہا اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھے ہو جائیں، ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھانا پڑے گی، اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے۔ مگر آپ کے چچا ابو طالب نے کہا تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو، واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت کروں گا اور تمہارا بچاؤ کرتا رہوں گا،
البتہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد اپنے مطلب کا دین چھوڑ دوں. تو اس حکم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، اس حکم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفحہ پر جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے حکم آ گیا نا، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈنڈے کی چوٹ پر کیجیے. اچھا، روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ نے 3-4 دعوتیں کی. پہلی دعوت میں تو کسی نے بات ہی نہیں کرنے دی. دوسری دعوت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، تو آپ کھانا ختم ہوتے ساتھ ہی رسول اللہ کھڑے ہو گئے اور اپنی بات رکھی. پھر حکم ہوا کہ اب آپ جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر بات کیجیے، یعنی اعلانیہ تبلیغ کیجیے، اپنی دعوت کو تمام لوگوں کے سامنے رکھیے. اس موقع پر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چلے گئے. کوہ صفا یہ مکہ کے اندر ایک پہاڑ ہے، اور اس کے اوپر جب مکے کے اندر جب کوئی اہم خبر بتانی ہوتی تھی تو لوگ اس کے اوپر، جیسے ہمارے ہاں جب کوئی اہم خبر بتانی ہوتی ہے تو مسجد کے اندر لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا جاتا ہے، تو وہاں لاؤڈ سپیکر تو تھے نہیں. تو صفا کے اوپر چڑھ کر جو ہے وہ سب سے پہلے اونچے پتھر پر یا صباحا اس کا نعرہ لگایا جاتا تھا، اور پھر وہ شخص اپنے سارے کپڑے اتار دیتا تھا. اس سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی بڑی خاص خبر ہے، اس لیے سارا مکے والے جمع ہو جاتے تھے. تو اس پکار کو علامت سمجھا جاتا تھا اس بات کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفحہ پر چڑھے تو آپ نے وہ نعرہ تو لگایا ذا صباحا، لیکن اپنے کپڑے نہیں اتارے. اس سے پھر علماء نے اور خصوصاً ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہ نتیجہ نکالا کہ دین کی تبلیغ کے لیے ہر وہ چیز جو جائز ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں علماء ویڈیو کو حرام قرار دیتے ہیں. آج بھی کچھ لوگ ویڈیو پہ نہیں بناتے، لیکن ڈاکٹر صاحب پہلے دن سے ویڈیو بناتے تھے. کچھ علماء پہلے حرام قرار دیتے تھے، اب انہوں نے حلال کر لیا، بیٹھے ہوئے سارا دن ویڈیو بناتے رہتے ہیں. ایک حضرت تھے، ان کا میں نے ایک کتاب کا کسی زمانے میں پڑھا تھا، ٹی وی کی 17 تباکاریاں. آج سارا دن ٹی وی پر بیٹھ کر پکا چلتے رہتے ہیں. یہ ان کا حال بن چکا ہے، یعنی لما تقولون ما لا تفعلون کی بہترین کیفیت ہے. لیکن بہرحال ڈاکٹر صاحب کی یہ رائے تھی اس وقت، علماء کی آج بھی رائے موجود ہے. اس حوالے سے لوگ ٹی وی پہ آ رہے ہیں، جدید چیزوں کو، لاؤڈ سپیکر کو اور جو بھی جدید ہے، نیٹ ہے، ان چیزوں کو استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں، ان کی غلط چیزوں سے دور رہ کر انسان اگر کر سکتا ہے تو فبیا، اگر نہیں کر سکتا تو پھر سائڈ پہ رہے، پھر ایسے ہی دعوت کا کام کرے جیسے وہ کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پکار لگائی، اور جب یہ پکار لگائی تو لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا یہ کون پکار لگا رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر لوگ دوڑ پڑے اور صفا میں جو ہے وہ جمع ہو گئے. تو جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے وادی میں گھڑ سواری کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے، تو کیا تم یہ بات مان لو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، تو ہم تو آپ کی بات مان لیں گے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو سنو، میں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا ہو اور جھٹ پٹ دوڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آ دبوچے گا، لہذا وہ زور سے پکارنے لگا یا صباحا، ہائے صبح. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھیں اور محمد الرسول اللہ پڑھیں، سچے دل سے اقرار کریں، اور یہ بھی بتلایا کہ یہی کلمہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور سمجھایا کہ اگر وہ اپنے شرک پر جمے رہے اور آپ کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان نہ لائے تو اللہ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کے باوجود انہیں عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، نہ اللہ سے چھڑا سکیں گے. آپ نے یہ ڈراوا عام لوگوں کو بھی سنایا اور خاص لوگوں کو بھی سنایا. آپ نے کہا یا معشر القریش، اے قریش کے لوگوں، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، کیونکہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے سلسلے میں تمہارے کام آ سکتا ہوں. اندازہ کیجیے یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور میں نے ایک ایسے عالم کی بات سنی، ایک ممبر سے ایک ایسے عالم کی بات سنی، وہ یہ فرما رہے تھے کہ ایک شخص کو جہنم میں اللہ نے بھیج دیا
اور پھر جو ہے وہ غوث پاک کو بتایا کسی نے کہ یہ تو آپ کا مرید تھا اور اس کو جہنم میں بھیج دیا گیا. تو آپ نے اللہ سے کہا اللہ یہ میرا مرید تھا، تو نے اس کو جہنم میں کیوں بھیج دیا؟ اللہ تعالیٰ اس کو نعوذ باللہ واپس جہنم سے جنت میں بھیج دیں گے معاذ اللہ. ایسے قصے کہانیاں سنا سنا کر ہم نے لوگوں کو دین سے دور کر دی. قرآن کہتا ہے، اللہ کے رسول کے الفاظ سنیے، یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگو، اشترو انفسکم من اللہ، جہنم سے نجات کے بدلے میں اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو. انقذوا انفسکم من النار، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے. فإنی لا املک لکم ضرا ولا نفع، دیکھو میں تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. ولا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے سلسلے میں تمہارے کام آ سکوں گا. یا بنی کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار فإنی لا املک لکم ضرا ولا نفع. یا بنی مرۃ بن کعب انقذوا انفسکم من النار. یا معاشر بنی قصی، یہ قصی قبیلے کو بھی فرمایا اے بنی قصی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک ہوں. یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار. دیکھیں سب کو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار. یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، اے ہاشم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار فإنی لا املک لکم ضرا ولا نفع. اور پھر فرمایا، آپ اندازہ کریں رسول اللہ نے میرے اور آپ کے لیے کیسی تربیت چھوڑی ہے. پھر آپ نے اپنے چچا کو مخاطب کر کے فرمایا، یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے عباس بن عبد المطلب میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. یا صفیۃ بنت عبد المطلب امت رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب میں اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. اور آخر میں فرمایا، یا فاطمہ بنت محمد، اے میری بیٹی فاطمہ میری لخت جگر محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، سلینی بما شئتی، مجھ سے جو چاہے مانگ لو، مجھ سے جو چاہے مانگ لو. انقذی نفسک من النار، مگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. یہ کہنے والے کون ہیں جی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کس کو جا رہا ہے؟ جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ کو کہا رہا ہے، انقذی نفسک من النار، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے. لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا. غیر ان لکم رحما، ہاں تم لوگوں سے نسب و قرابت کا تعلق ہے، جسے اس کی طریق کے مطابق تر کروں گا، یعنی حق کے رشتہ نبھاتا رہوں گا. آپ اندازہ تو کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. آج ہم ان تعلیمات سے ہمیں لوگوں نے، مولویوں نے اور ڈرامے باز مولویوں نے کتنا دور کر دیا دین سے. کیسے کیسے قصے اور کہانیاں سنا کر ہمیں اللہ سے دور کر دیا، تاکہ ہمیں نذرانے اور چڑھاوے ملتے رہیں. اس لیے وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ ان کو تو بیچ میں چٹھاؤ، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، بیچ میں یہ پیر پنڈت پڑوت کہاں سے آ گیا؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. اسلام کو خطرہ ہے ان تین سے، شاہ ظالم، پیر جاہل، مولوی بے دین سے. ایسی ایسی قصے کہانیاں سنائے گا اور آپ کے سامنے پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں. میں ایک بندے کا یہ بیان سن رہا تھا، اندازہ کرے، ایک بندے نے اس سے سوال پوچھا ایک بندے سے ٹی وی پر، ایک عالم سے، کہ جی کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے؟ پہلے اس نے سوال کیا جی کہ کیا کسی کا وسیلہ، کسی نیک انسان کا وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا جائز ہے. پھر کہا جی کیا اس نیک انسان سے، اس بندے کا نام لیا، اس پیر کا، اس ولی کا نام لیا، کیا اس سے ڈائریکٹ مانگنا جائز ہے؟
انہوں نے کہا جائز ہے. آپ اندازہ کریں کس طرح گمراہی میں ہم مبتلا کر رہے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا جائز نہیں، کسی اور سے مانگنا. لیکن ہم سیرت سے دور، ہم دین سے دور، ہمیں تو دنیا کی فکر ہے نا. ہم تو دنیا بنائیں بس. ہم نے تو دین ٹھیکے پہ دے دیا نا مولویوں کو. ہمیں تو جب ضرورت پڑتی ہے مولوی کی، ہم اسے بلاتے ہیں، پیسے دے کر اپنا کام کروا لیتے ہیں. وڈا جی مر گئے نے، ہن مولوی نو بلاؤ، چلو پیسے دیو، جنازہ پڑھاؤ، جاؤ جی. سانو کی ضرورت ہے دین سیکھنے کی. اب جو دو سیکھ لے گا اور بتائے گا، اس کو تیکھی نظروں سے دیکھیں گے، اس کو تانے ماریں گے، اس کو الٹے الٹے القابات سے نوازا جائے گا، تان و تشنیع کی جائے گی جو سچ بات بتائے گا. یہ اللہ کے رسول کے یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. یہ الفاظ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں. سلینی بما شئتی، مجھ سے مانگ لے جو تو نے مانگنا ہے. انقذی نفسکی من النار، ہاں لیکن اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے میری بیٹی. کیوں؟ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا. اللہم اجرنا من النار، اللہ مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. اس ڈراوے کے بعد لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، اور ایسا کوئی بیان نہیں ملتا کہ کچھ لوگوں نے تائید کی ہو یا مانا ہو. لیکن ابو لہب کی بدسلوکی کا جو معاملہ پیش آیا وہ اسی موقع پر پیش آیا. اس نے کہا تو سارا دن غارت ہو، تو نے اس لیے ہم کو اکٹھا کیا تھا. یا یوں کہا کہ ٹوٹ جائے اے محمد تیرے ہاتھ کہ تو نے ہمیں اس لیے یہاں پکارا تھا. یا ایک روایت میں یہ ہے کہ سب سے پہلے پتھر اٹھا کے مارا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اس کے جواب میں سورت نازل ہو گئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ ما لہب. یہ آیت نازل ہو گئی اور بتا دیا گیا کہ ابو لہب کے ہاتھ قیامت تک آنے والے مسلمان یہ آیت پڑھتے رہیں گے. تو یہ بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا، اب مخالفت بھی بڑھنا شروع ہو گئی. گھر میں بھی کسی نے ساتھ نہیں دیا، گھر میں ساتھ نہیں دیا. بیوی نے تو دیا لیکن چچا ابو لہب مخالف ہو گیا. اپنے پرائے سب ساتھ چھوڑ گئے. وہ لوگ جو کل تک صادق اور امین کہتے تھے سب اب آپ کے دشمن بن گئے. اللہ کے رسول کی دعوت پہ کے آگے روڑے اٹکانے شروع کر دیے. آج بھی اگر ہم صحیح دعوت کا کام کریں گے، آج بھی اگر ہم صحیح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محنت کریں گے تو آج ہمیں بھی یہ سارے معاملات کرنے پڑ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق کی راہ میں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں جو ہے وہ دین کی سمجھ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. براوو کیڈٹ کالج تلگنگ، بالمقابل نزد نیو لاری اڈا چکوال روڈ تلگنگ.